السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ان فوکس میں ہوں فہد حسین۔ آج ڈیفنس ڈے آف پاکستان بھی ہے اور اس حوالے سے مختلف تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ ایسا دن ہے جس دن ہم سب کو یاد کرنا چاہیے جو مختلف ادوار میں ہم افواج پاکستان نے جو اور ہمارے جو ملٹری پرسنل ہیں انہوں نے جو قربانیاں دیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا جو ہے وہ ویسے تو ہر وقت ہی ہونا چاہیے، لیکن آج کیونکہ ایک خصوصی دن ہے تو اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ اوکیزن ہوتا ہے اس طرح کا ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے۔ تو ایک تو وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے حوالے سے، جس میں میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی کچھ بات ہو، کیونکہ اس کی بہت سارے ایسے اس کے پہلو ہیں جو آنے والے دنوں میں زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ خاص طور پر اس سے جڑا ایک بڑا سوال ہے کہ یہ جو گورننس جس طریقے سے ہو رہی ہے، کیا ہمیں ایک یہ نیا طور طریقہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ جو ریزلٹس جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں، یہ ڈیلیوری آف آؤٹ کمز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ 3 مہمان میرے سامنے موجود ہیں، تمام معاملات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، ماہ ناز تجزیہ کار ہیں اور کالمسٹ ہیں۔ جناب امتیاز گل صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، آتھر ہیں۔ اور میرے تیسرے مہمان جناب مبشر زیدی صاحب، ماہ ناز ٹاک شو ہوسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ڈان نیوز سے ہی ان کا تعلق ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری سے بات اگر میں آپ سے شروع کروں، ڈیفنس ڈے سے شروع کرتے ہیں۔ مختلف جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ مختلف ایراز میں جو ہے وہ اس کی ایک سگنیفیکنس تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اور آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں، جو رول ہے بنیادی طور پر ایک ہماری ایک ملٹری کا جو پچھلے چند سالوں میں جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کو عبور کیا، وار آن ٹیرر کو جو ہے اس میں ایک فتح حاصل کی، تو آج کے دن 2020 میں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کیا تاثرات آپ کے ہوں گے، اور کس پیراہے میں آج کے دن کو دیکھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب کافی طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مختصراً 65 کا دن جو 1965 کا ہم 6 ستمبر جس کو آج یاد کرتے ہیں آج کے دن میں، اس کا مقصد ہے آپ کی افواج کی ایک کامیابی کا، کامیاب دفاع کا، اور مہارت کا، اور بہادری اور دلیری کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس قومی یکجہتی کا جو کہ ہمارے اس وقت میں، اس دن اور اس دور میں جس طریقے سے دیکھنے میں آئی، وہ صرف فوج کی جنگ نہیں تھی، وہ ایک مکمل طور پر قوم کی جنگ تھی، اور قوم نے ہر شعبے، قوم کے ہر شعبے نے اس کو ایک یکجہتی کے ساتھ لڑا۔ تو یہ تو 65 کا۔ جو آج کی جو جنگ ہے یا جو آج کا جو ماحول ہے اس کے اندر اگر ہمیں دیکھنا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کی نوعیت بہت بدل گئی ہے، جنگ کے طریقے بدل گئے ہیں۔ افواج سے زیادہ اب اور طریقوں سے جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس کا جو ہدف ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ دشمن ملکی افواج ہی ہوں، بلکہ اس کے عوام، اس کے نظام، اس کا سسٹم، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کے اندر یکجہتی، یکسوئی جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج کل کی جنگ کے اندر استعمال کی جائے۔ اس کے ٹولز آف وار بھی بدل گئے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جہازوں کے ساتھ ہی کامیابی حاصل ہو، آپ کو دفاع کے لیے بھی ان ٹولز کے خلاف جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، ہائبرڈ وار کا آپ نے سنا، آپ نے سائبر وار کا سنا، آپ نے یہ سنا کہ مختلف طریقے سے کس طریقے سے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے جو ہدف اہداف ہیں ان کے درمیان میں تقسیم کریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی جنگ کی خصوصیت ہیں، اور جو قومیں اس سے اویئر نہیں ہیں، اس کے بارے میں جانتی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس قسم کی جو ان کے ڈیفینسیبل، ان کے خلاف جو ڈیفنسز ہیں، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کے اندر تفریق کا باعث کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جانا چاہیے۔ تو یہ آپ اپنے ان بلٹ اپنے ڈیفنسز کو ان پلیس کرتے ہیں اس طرح کی جنگ کے اندر۔ جو افواج کی جنگ ہے وہ جب بھی ہوگی وہ اسی طریقے کی ہوگی، اس کے کچھ پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، ایل او سی پہ بھی آتے ہیں، پچھلے سال
उन फरवरी 2019 में भी देखा। ये तमाम चीज़ें अपने तौर पे शायद उसी तरीके से लड़ेंगी। ज़रूर टेक्नोलॉजी बदल गई, उनके तरीका इस्तेमाल बदल गया, और जंग का असल जंग का जिसे कहते हैं डायनामिक वॉर का तरीका बदल गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बड़ी जंगें हैं, जो टोटल वॉर्स अब बनती जा रही हैं, जिसमें आपके बिहाइंड, आपके लोगों के बीच में जिस तरीके से हमले किए जाते हैं, आपकी मईशत पे, आपकी माशरत पे, आपके सोसाइटी पे, वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा आजकल थोड़ी सी एमिनेंस लेती जा रही हैं। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, ये टोटल वॉर का जिक्र था चौधरी साहब ने, और ये एक मॉडर्न ईरा में ये इसी तरह का हमने देखा है कि वो वॉर, वो तो पुराने ज़माने की जिस तरीके की वॉर होती थी, वो अब बिल्कुल बहुत हद तक वो तमाम तर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है, और टोटल वॉर में सब कुछ इन्वॉल्व हो गया है। तो हमारे लिए आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं डिफेंस डे की, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1965 में जो हमारा जो जिस तरीके से हमने दिफा पाकिस्तान किया था उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर ज़रा बात कीजिए, क्योंकि आपने इस पर लिखा भी काफ़ी कुछ है, और वॉर ऑन टेररिज्म पे भी आपने बड़ा कुछ लिखा है कि आजकल के ज़माने में 2020 में जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वॉर का जो कॉन्सेप्ट, या डिफेंस का, वॉर नहीं मैं कहूँगा क्योंकि वॉर में तो एक ऑफेंसिव एलिमेंट भी आ जाता है, एक ये जो डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से मिलिट्री डोमेन से स्पिल ओवर कर और अब हर तरफ आ गया है, ये नहीं 360 है। तो इस पे इम्तियाज़ गुल साहब थोड़ा सा ज़रा अपने ख्यालात शेयर करें हमारे साथ। देखिए फहद, इत्तेफाकन मैं इसी पे कुछ लिख पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले कि आज के दौर में मिसाइल, जंगी तैयारे, टैंक, वो खासी हद तक सानवी होके रह गए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस वक्त हमने जो देखा है गुज़िश्ता 15-20 बरसों में, एक नई नौइयत की जंग थी, और वो जंग थी कि पाकिस्तान के अंदर की जो कमज़ोरियां हैं, हमारे सियासी निज़ाम, हमारे इक़्तिसादी निज़ाम की, जिसको हम फॉल्ट लाइन्स भी कहते हैं, हमारी एथनिक जो मसाइल थे, चाहे पुख्तून इलाकों में थे या बलोच इलाकों में थे, इन सब को इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहाँ चाहे फ़िरकावारियत थी जो 1980s में हमने देखी, तो ये एक मिक्स है जो कि शहजाद साहब ने भी शुरू में कहा कि जंग की नौइयत तब्दील हो गई है। अभी किसी को आपके खिलाफ बराह रास्त जंग शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कभी अगर आप देखें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग की एक सूरत है, और उसको बिलाशुबा एक सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो हुकूक इंसानी हैं, कभी वो बलोच के हवाले से, कभी वो शिया माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कभी दूसरी अक़लियतों के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा में उसके ज़ैली इदारों में, बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में वो हमारे ख़िलाफ़ उठाए जाते हैं। तो ये वो कंकरियाँ हैं जो पाकिस्तान के मुखालफीन फेंकते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, उसके ज़रिए वो हम पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से वक्तन फ़वक्तन हमें कभी एक पाबंदी का सामना, कभी दूसरी पाबंदी का सामना करना पड़ता है। उसमें बिलाशुबा अगर आप देखें गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 14-15 बरसों के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी ने एक मुसलसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है, शुरू में पाकिस्तान आर्मी को भी, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। मुझे आज भी याद है अगस्त 2007 में हम जब ऑपरेशन शेरदिल शुरू हुआ तो कुछ और सहाफ़ियों के साथ मैं भी चला गया और मुझे ले जाया गया, दावत दी गई। हमने वहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। तो मुझे आज भी वो मंज़र याद है। वापसी पे हम जब आ रहे थे हेलीकॉप्टर में, हमारे साथ एक मेजर साहब थे, शदीद ज़ख्मी थे, और एक कप्तान थे, उनकी वो शहीद हो गए थे एक दिन उसी सुबह। तो ये वो ज़माना था जब कि पाकिस्तान को चूंकि अभी एक इबहाम सा था टीटीपी के हवाले से, दूसरे ग्रुपों के हवाले से और शोहदा के हवाले से, वो लोग जो कि फ्रंट लाइन पे हैं, फौजी क़यादत के अंदर उस अमर का इतना एहसास नहीं हुआ था कि वी नीड टू ओन दिस पीपल, इनकी कोशिशों को एक्नॉलेज करना है। बाद में जब जनरल कियानी मेरे ख्याल आए, शायद कोई और फौजी साहब हों वो उसको तस्दीक करेंगे,
انہوں نے پورا یہ فوکس شفٹ کیا کہ جو فوج تھی، فوج کا سپاہی ہے، فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے، اس کو آپ موٹیویٹ کریں، اس کو انسولیٹ کریں اس پروپیگنڈے سے جو کہ جنریٹ ہوتا ہے ہماری فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد. یعنی ایک ان کے ذہنوں میں بھی ایک ابہام تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ خاص طور پہ 5-6 برسوں میں پھر جب آپریشن ضرب شروع ہوا اس کے بعد سے بہت ایک وضاحت آئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی اب اس بات کا ادراک کرتی ہیں کہ بلا شبہ تو مجھے آگے چل رہے ہیں. تو اب اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور شہزاد چوہدری صاحب، کراچی میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ پرابلم تھا جو سالو نہیں ہو پا رہا تھا. یعنی کتنی دہائیاں گزر گئیں، کتنی حکومتیں آ گئیں، کتنے کولیشنز بن گئیں، کتنی فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں سینٹر میں گورنمنٹس چینج ہو گئیں، لیکن کراچی کے مسئلہ حل نہیں ہو پائے. اور ہم سب کو معلوم تھا کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا، کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں تھی. اچھا، اب جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی، فی الحال تو کچھ کوآرڈینیشن بھی نظر آ رہی ہے، پیسہ بھی ڈال دیا گیا ہے، جو فالٹ لائنز کراچی کے اندر تھیں ان کو سامنے رکھ کے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو عبور کیا جائے گا. کیا آپ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں کہ اس باری کچھ مختلف ہو رہا ہے، ریزالو تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے اور واقعی میں شاید کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ Are you much more optimistic now? اور وہ ہے ہمارے بھائی، سیاسی بھائی اور سیاستدان لیڈرشپ جو ہے ہماری سویلین لیڈرشپ، جو کہ اس وقت ہائیبرڈ ہے بہت سے لوگوں کے کہنے کے مطابق، اور وہ ہائیبرڈ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ واپس اسی طریقے سے جانی چاہیے جس طریقے سے غالباً 1988 یا 1990 یا 1993 یا 1997 کی لیڈرشپ تھی. تو بہرحال اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک اور لمبا موضوع ہو جائے گا، اور ہمارا آپ کا جو پروگرام ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی. سب سے بڑا دیکھیے، کراچی کے معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب کراچی والوں کے حوالے کراچی ہوگا. جب کراچی والوں کے حوالے کراچی نہیں ہوگا تو کراچی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بنیادی طور پر کراچی والوں کے حوالے کراچی کرنے کے لیے وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ جو ہے جس قسم کی بنیاد رکھ پائی ہے، وہ اس قسم کی لوکل گورنمنٹ چاہتی ہی نہیں جہاں پر کہ لوکل گورنمنٹ کچھ کر سکے. لوکل گورنمنٹ کے نیچے جتنے وہاں پہ ادارے تھے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ ہتھیار لیے گئے سیاسی کنٹرول کے اندر. بڑی زبردست ڈیولیوشن آف پاور ہوئی پارلیمنٹ سے، سینٹر سے پروونسز کے اندر، لیکن پروونسز سے آگے جانے کی کسی کا پھر دل اتنا بڑا نہیں تھا، گردہ نہیں تھا کہ وہ نیچے لے جاتا. تو کراچی کو دیکھتے ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے آپ نے چونکہ پوچھا کہ میرا کیا خیال ہے، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. شاید ایک آدھ کوئی تھوڑا بہت کوئی آپ کو کوئی بینڈیڈ قسم کی چیز نظر آ جائے، کوئی گرین لائن، کوئی یلو لائن، کس قسم کی کوئی ایک آدھ چیز نظر آ جائے. پیسے کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی مل کے بیٹھ کے یا کھا بھی نہیں سکتے اور اس کے اوپر کام بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے بدقسمتی پاکستان کے سیاسی کلچر اور سیاسی نظام کی. تو سب سے پہلے ہم اس فوج کو جس کو واپس اس کی جگہ پہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس نظام کو قائم کریں، اس کو مضبوطی دیں جو کہ یہ کام کر سکتا ہو. اگر نہیں کر سکتا تو واپس جائیے. 14 دسمبر میرا خیال ہے دسمبر 2014 میں جب کہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا، ایپیکس کمیٹیز بنانی پڑ گئیں کیونکہ کوئی صوبہ جب نیشنل ایکشن پلان کا کام تھا اس کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یا کر نہیں پا رہا تھا، یا امپلیمنٹیشن کے اندر مسائل تھے. پھر کیا ہوا؟ ایپیکس کمیٹیاں بن گئی. ایپیکس کمیٹیوں نے بیٹھ کے آپ کا نظام چلایا جب تک چلا. پھر اس کے بعد اگلی حکومت آئی، اس نے ایپیکس کمیٹیاں ختم کر دیں کیونکہ ریل شریف کی شکل کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا ان کے صوبوں کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کا ہائیبرڈ نظام آ گیا جو کہ آج کل جس کو کہا جا رہا ہے ہائیبرڈ نظام. میرا بڑا سوال مبشر سے بھی، امتیاز صاحب سے بھی، آپ سے بھی ہے، سب ماشاءاللہ بہت سمجھدار بڑے دانشور لوگ ہیں. اگر تو ہم نے واپس اسی عطار کے پاس جانا ہے یا عطار کے فلانے کے پاس جانا ہے جن کے پاس ہم آج تک رہے ہیں، تو پھر کیا ہماری قسمت میں یہ ہائیبرڈ نظام ہی رہ گیا؟ کیا ہائیبرڈ نظام کامیاب نظام ہے؟ کیا آج جو کراچی کا معاملہ کیا جا رہا ہے ایک ہائیبرڈ میتھڈالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ بھی سکسیسفل ہو گیا تو پھر یاد رکھیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام
ہائیبرڈ کراچی کی میونسپیلٹی نظام اور ایپیکس کمیٹی کا نظام جو ہے یہی شاید آپ کا مستقبل، جب تک آپ کی سیاست اس قابل نہیں ہو جاتی کہ اپنی ذات سے اٹھ کے لوگ کام کرنا شروع کریں۔ امتیاز گل صاحب، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی فیلئرز ہوئے ہیں گورننس کے جن کی بنیاد پہ ہائیبرڈ، جس کا شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو بھی ہے جہاں پہ جو ہے وہ گورننس کے ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے اور اداروں سے ہیلپ لی جا رہی ہے، تو اس پہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہزاد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ شاید بہت زیادہ اتنا انقلابی فرق نہ آئے اور چند ایک پروجیکٹس ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں واقعی میں اس باری کچھ بڑا چینج آ سکتا ہے کراچی میں؟ دیکھیے فہد، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے سیاستدانوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے، جو اس ہائبرڈ فارمولے کا ابھی حصہ بن گئے ہیں۔ اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں فوج بھی شامل ہوگی، اور وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، ایک دوسرے کی بات قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف وہ پارٹی بیٹھی ہوگی جو 12 سال سے بلا شرکت غیرے تقریباً 3000 ارب روپے 2008-9 سے آج تک اس کو سالانہ ترقیاتی فنڈز کی صورت میں مل چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ندی نالوں کی صفائی بھی این ڈی ایم اے کو کرنی پڑی۔ دوسری طرف بیٹھی ہوگی اس پارٹی کے نمائندے جنہوں نے 1985-86 سے اس شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور جس کے میئر ابھی ریٹائر ہوئے، ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹر آ گئے ہیں۔ وہ اگر آپ نے انہی لوگوں کی کو آپ ذمہ داری دینی ہے، انہی لوگوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ریاست کہ فوج ان کو ایک حکمرانی دے دے، تو پھر فوج اور میں بطور پاکستانی یہ پوچھوں گا کہ جو 3000 ارب روپے گزشتہ 12 برسوں کے دوران ان کو ملے ہیں، وہ کیسے خرچ ہوئے کہ کراچی میں 200 ملی میٹر یا 230 ملی میٹر بارش ہوئی اور کراچی ڈوب گیا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے 1100 ارب روپے ایک بہت بڑا پیکیج ہے، لیکن اس میں پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں نے شاید بات کی ہو، جب تک اس سرکاری اخراجات، ٹینڈرنگ ہمارے ایک فرسودہ پیپرا کے بنیاد پہ پروکیورمنٹ نظام کے تحت ہوں گے، 1100 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 500 ارب بھی کراچی میں اصل کام پہ آن گراؤنڈ خرچ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ایک گلاس ہے جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں شیلف سے خریدتا ہوں، اس کی ہو سکتا ہے قیمت 50 روپے ہو، جب میں پیپرا کے ذریعے جا کے خریدتا ہوں کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں تو یہ مجھے 150 اور 200 روپے میں ملتا ہے۔ لہٰذا جب تک اس فرسودہ نظام کو آپ بے شک کہیں کہ یہ 3 بہترین جو بیڈز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن اتنا نامعقول، اتنا فرسودہ نظام ہے کہ جس کے تحت پاکستان کے عوام کے پیسے کم از کم 50% محض چند جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اس میں بیوروکریٹ شامل ہے، اس میں سیاستدان شامل ہے، جو بھی ادارہ سرکاری اس میں شامل ہے، اور اس میں سیاستدان، فوجی جو اس میں شامل ہیں، اینڈ کانٹریکٹرز۔ لہٰذا یہ دو پہلو سے آپ کو دیکھنا ہوگا، جب تک ان دو پہلو، اور جب تک میں اس بات پہ 200% کنونس ہوں کہ ہمارا پیپرا کا فرسودہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، آن گراؤنڈ ایلوکیٹ کیے گئے پیسے کم از کم 50% کبھی خرچ ہی نہیں ہوں گے، بلکہ چند لوگوں کے پاس چلے جائیں گے۔ مبشر، اس میں دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ بھی آ گئی، اس نے پیسہ بھی دے دیا، جو پروونشل گورنمنٹ بار بار کہتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ہیلپ نہیں کر رہی، اس طرح کی فنڈنگ نہیں دے رہی جس کی ضرورت ہے، وہ بھی کام ہو گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو سامنے رکھ لیا، لیڈ رول دے دیا۔ پروونشل گورنمنٹ نے اپنا جو بجٹس ہیں وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم اپنا جو شیئر ہے وہ بھی دیں گے۔ این ڈی ایم اے بھی انوالو ہو گئی، ایک کمیٹی بھی بن گئی، اور جو ایک ایگزسٹنگ فریم ورک ہے گورننس کا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو بظاہر آن پیپر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، تو پھر آؤٹ کم کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے مبشر۔ دیکھیے فہد، جس کی طرف میرے دونوں بھائیوں نے اشارہ کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ میں حکومت جو ہے اس کی گورننس پہ بہت سے سوالات ہیں،
اور جو مس گورننس ہے، میرے خیال میں اگر مثال دی جائے پورے پاکستان میں کسی گورنمنٹ کی مس گورننس کی یا ان ایپٹ ہونے کی، تو سب لوگ سندھ کی طرف دیتے ہیں مثال، اور رائٹلی سو دیتے ہیں. کچھ حالیہ مہینوں میں بہتری آئی ہوگی، مگر ابھی بھی کوشچن مارکس ہیں. میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے ایک ٹرانزیشن فیز ہے. ہماری حکومت ہو، ریاست ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، وہ صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پرابلمز اتنی ملٹی فولڈ ہو گئی ہیں، اتنی کمپاؤنڈ ہو گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر ان کا کوئی حل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فائر فائٹنگ ہوگی. اور اس کے بعد جو اس شہر کے اندر پولیٹیکل جو شفٹنگ ہو رہی ہے، مثلا جیسے اب MQM جو ہے وہ فزل آؤٹ ہو رہی ہے اس شہر سے. پشتونز کا جو ہے انفلوئنس بڑھے گا اس شہر میں. ویسے سب سے پہلے ہی یہ پشتونوں کی دنیا میں سب سے بڑا شہر کہلایا جاتا ہے کراچی شہر. تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ سیاست جو ہے وہ بدلے گی، اور یہ آپ کو نظر آئے گا جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے جس میں لگتا یہ ہے کہ PTI لیڈ رول لے گی. اور اگر PTI لیڈ رول لیتی ہے اور میجورٹی لیتی ہے اور ان کا میئر آتا ہے، اور ڈپٹی میئر اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے یا جس کا بھی ہوتا ہے، لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ آن دیٹ لیول، مجھے لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کا ہو ڈپٹی، تو اس سے ایک پرماننٹ تھوڑا سا بہتری آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس فیڈرل میں PTI ہوگی اور یہاں پر بلدیاتی سطح پر بھی PTI ہوگی. تو اس سے کچھ بہتری آئے گی لانگ ٹرم میں. ابھی تو تقریباً آپ 6 مہینے فائر فائٹنگ دیکھیں گے، اور میں اس بات پہ متفق ہوں اپنے دونوں بھائیوں سے کہ یہ فائر فائٹنگ کا یہ 1100 ارب میں سے سمجھ لیں آپ آدھے تو آپ جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہ وقتی طور پر ہوگا. جو NDMA نے نالے صاف کیے فار دیٹ میٹر، وہ نالے ایک ہفتے بعد بھر جاتے ہیں. یہ بات NDMA کو بھی نہیں پتا ہے. یہ بات جو ہے جو باہر سے ظاہر آتے کام کرنے والے ان کو یہ بات نہیں پتا کہ بھائی کتنا سویج جو ہے نالوں میں آ رہا ہے. NDMA نے اپنی طرف سے صاف کر دیا، مگر اگلے ہفتے وہ پھر بھر گئے. اس کے علاوہ جو ڈرینیج سسٹم ہے، جو DHA کا آپ نے حال دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم کرنے کی ہیں. یہ ایک سال میں ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا. دعا کریں کہ اگلے سال جو بارش ہو اس سے پہلے کم از کم پانی کے ڈرینیج کا انتظام ہو جائے، ورنہ ایک سال بعد جو بارش ہوگی اس پر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ جناب وہ 1100 ارب کہاں گئے. بالکل، یہ نہیں شہزاد چوہدری صاحب، لیکن پھر دیکھیے نا، میرا نقطہ یہ ہے کہ اب جو جتنے بھی باکسز تھے وہ سارے ٹک ہو گئے. یعنی تمام تر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئے. جتنا خزانہ کا منہ کھولنا تھا وہ کھل گیا. جتنی اسٹیٹ کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے جو بھی اگر ہیلپ کی ضرورت تھی وہ بھی مل گئی. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک نیا ایڈمنسٹریٹر آ گیا. تو یعنی ہمارا جو اس ٹائم جو ایک سٹرکچر ہے اس میں اس سے زیادہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اب بھی یہ وہ ڈیلیوری نہیں ہوتی تو پھر تو بہت ہی سیریس سوال میرے خیال اٹھنے شروع ہو جائیں گے. بات دیکھیے، اس کا بنیادی جواب اس چیز میں ہے کہ آپ کے شہروں کا جس طریقے سے پھیلاؤ ہوا ہے، اور خاص طور پہ کراچی کا، اس کے یہ پرابلم سٹرکچرل ہے. ہم بار بار میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک ادارے کا نام اگر میں کہوں کہ وہ ادارہ کیوں ریکور نہیں ہو پائے گا، PIA کی بات کر رہے ہیں. PIA کیوں ریکور نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ اندر سے کھایا جا چکا ہے، اندر سے خالی ہے، صرف باہر کا شیل رہ گیا. اگر آپ کو ایک PIA ٹائپ ادارہ بنانا ہے تو آپ کو پیرلل میں اس ادارے کے ساتھ ایک اور ادارہ کھڑا کرنا پڑے گا. یہی حال شہروں کا ہوتا ہے. جب آپ شہروں کو اس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے بڑھاتے ہیں، اس طرح کی آبادی بڑھاتے ہیں، وہ کوئی 12 ٹن پورٹ کرتا ہے اور کچرا روز کا جو کراچی میں پروڈیوس ہوتا ہے کوئی 20 ٹن کرتا ہے. اور یہ جو 20 ٹن یا 12 ٹن کے بیچ میں جو کچرا کریٹ ہوتا ہے، اس کا ڈسپوزل کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. جہاں اتنی آبادی ہے، اتنے لوگ ہیں، تو وہ کچرا اتنا ہی پروڈیوس کریں گے، اور جو کہ کہیں نہیں جا رہا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے وہیں پہ رہے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کے شہروں میں پھر کس طرح سے دنیا بھر میں کیسے آپ ان شہروں کو ریکور کرتے ہیں؟ پہلی بات، آپ آلٹرنیٹ سٹیز کریٹ کرتے ہیں، آپ اس کے سبربس کے اندر کوئی چھوٹے شہر پروڈیوس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو وہاں پہ شفٹ آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ جو اندر کا وزن ہے، جتنا وہاں کا ڈرینیج سسٹم ہے. مجھے بتائیے کتنی بلڈنگز کے نیچے سے ہم کتنے ڈرینز اور نکال سکتے ہیں؟ بلڈنگ پوری کی پوری گر جائے گی، کرمبل ہو کے گر جائے گی. اس لیے ہم پیسے دینے سے، یہ مرہم پٹی ہے، مرہم پٹی کے ساتھ ہم اندر کی جو بیماری کینسر ہے اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے.
تو یہ جو پیسہ 1100 ارب ہو، 300 ارب ہو یا کوئی 2000 ارب ہو، یہ کراچی کا کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ کراچی اندر سے کرود زدہ ہے. یہ بالکل ایک کینسر کی شکل میں وہاں پہ گند پھیل چکا ہے. آپ کو اس کو صاف کرنا ہے اندر سے، اور صفائی کرنے کے بعد اس کو پھر کہیں ٹھکانے لگانا ہے. یہ ہے کام کرنے والا، جو کہ اگلے 10 سے 15 سے 20 سال کا کام ہے. یہ 3 سال میں ہونے والا نہیں ہے. اس لیے آپ اپنا پیسہ بچا کے رکھیں، کوشش کریں سبربس کریٹ کرنے کی، کوشش کریں لوگوں کو وہاں موو آؤٹ کرنے کی، کوشش کریں شہر کے اندر کا وزن کم کرنے کی، کوشش کریں کہ جہاں تک ڈرینیج بہتر ہو سکتی ہے صفائی ہو سکتی ہے، اور اتنا ہی کچرا لے کے جائے جو کہ آگے سے بند نہیں کرے گا نالے. اور جہاں جہاں انکروچمنٹس ہیں ان کو قانون کے پیچھے آتے ہوئے ان کو خالی کروائیے، ورنہ پھر اس نے آگے ڈکے لگائے ہوئے ہیں، بلاکس لگائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کچرا آپ کا بہ نہیں پا رہا. امتیاز گل صاحب، یہ پھر کیا انفکسبل ہو گیا ہے؟ کراچی انفکسبل ہو گیا ہے، انٹریٹیبل ہو گیا ہے، ان ریپیریبل ہو گیا ہے؟ بلا شبہ موجودہ حالات میں اور شارٹ ٹرم میں انفکسبل ہے، جس کی مرمت بہت مشکل ہے. کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کراچی، سندھ کو اور پاکستان کے کافی سارے علاقوں کو ایک کرپشن، نااہلی اور بدعنوانی جو ہے اس کی دیمک چاٹ رہی ہے. اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے. تو ہم وہ جو 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں اس کا اسی وقت مؤثر ثابت ہوگا جب آپ اگر ایک کور کمیٹی بنی ہے، اس میں فیصلے اسی وقت ہوں، اور جب فیصلے ہوں تو اس کے ساتھ ہی اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے 2 انٹرویوز میں حال ہی میں یہ اعتراف کیا کہ بیوروکریٹ دستخط نہیں کرتا. بیوروکریٹ اپنا ایک اس پہ آبجیکشن لگا دیتا ہے فائل پہ، اور آپ کو مزید 6 مہینے، 3 مہینے، 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو موجودہ گورننس کا نظام ہے، موجودہ پروکیورمنٹ کا نظام ہے، جو فائل کا نظام ہے، جب تک اس سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے، جب تک یہ پاور شیئرنگ کی اور جو ریاستی ادارے اور مختلف اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا. یعنی وہ لوگ جو کہ اس شہر کے، خاص طور پہ کراچی کے زوال کے، یہاں پہ کرپشن کے اور اس ذمہ دار ہیں، وہی منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے، شہر برباد ہو گیا ہے. مجھے تو میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں میں کتنی ایک ٹیناسٹی ہے کہ یہ سارا کچھ کی ذمہ داری کے باوجود آج لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ یہ شہر برباد ہو گیا. یعنی 25 سال. جی ٹھیک ہے مبشر، فائنلی بالکل مجھے بتائیے گا بریفلی کہ اب اس سارے معاملے میں کراچی میں لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سا بیئر منیمم رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے جس سے آپ جیسے لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلیوریبلس تو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں؟ تو وہ بالکل بیئر منیمم سکسیس کیا ہو سکتی ہے، آؤٹ کم؟ دیکھیے وقت ہے میرے خیال میں ابھی، کیونکہ اب مانسون ختم ہو چکا ہے کراچی میں اور اب اس طرح کی بارشیں نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے پاس تقریباً 9 سے 10 مہینے ہیں. اس کمیٹی جو وزیر اعظم نے بنائی ہے اور جو سندھ حکومت بھی جس میں شامل ہے، ان 10 مہینے میں آپ جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی آپ ایفیشنسی کے ساتھ شارٹ ٹرم منصوبے جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، تاکہ وہ کم از کم نہ ہو سکتا ہے اس کا 50% نقصان ہو. اور اس کے بعد میرے خیال میں لانگ ٹرم شروع ہوگا جب یہاں پر بلدیاتی الیکشنز ہوں گے. تو میرے خیال میں فی الحال ہمارے پاس یہ ہے کہ 10 مہینے ہیں اس کمیٹی کے پاس جو وزیر اعظم نے تشکیل دی ہے. اگر وہ اپنا کام بالکل ایفیشنسی کے ساتھ کرتی ہے تو میرے خیال میں یہی کراچی والوں کے لیے کم از کم باعث سکون ہوگا، کیونکہ فی الحال تو کراچی والے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل یتیم ہیں سیاسی طور پر بھی اور اتھارٹی کے طور پر بھی، کیونکہ کوئی انہیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک بہت ایمبیشس پروجیکٹ ہے جو لانچ ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان بھی ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ کسی کو نیت پہ کسی شک ہے، لیکن جب آپ ماضی کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے گورننس کا اس کو دیکھتے ہیں
ماضی میں جتنے وعدے ہوئے ہیں اور جتنے دعوے کیے گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ تمام لوگ حق بجانے میں یہ پوچھنے میں کہ اس باری کیا ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ امید بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے اور کچھ جو امیجیٹ کرنے والے کام ہیں وہ ہو جائیں۔ اسی امید کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔